बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ईरान जंग में अकेला है और उसकी मजबूरी है कि वो अमेरिका जहाँ जहाँ पे मौजूद है, उनके बेसेस हैं, वो मसलन वो बड़ा अपना इसराइल से भी जो जहाज आते हैं उन्हें रीफ्यूलिंग करनी पड़ती है। अब रीफ्यूलिंग करता है अमेरिका के जहाज जो उनकी इन बेसिस से उठते हैं, दुबई से, कतर से, बहरीन से, सारे जो हैं। तो अब अगर वो उनको खुली छुट्टी दे दे ईरान, तो फिर हमारी वहाँ की जो मुसलमान रियासतें हैं, अरब रियासतें, वो तो खुश हो जाएंगी, लेकिन वो अपने वजूद अपने हाथों से मिटा दे ईरान। ये मजबूरी के अंदर उन्होंने इन सब पर वहाँ पे अमेरिका का जो बेसिस है, अभी तक कोई उनका कुवैत है, कुछ है, कोई वो कंप्लेंट नहीं कर सके कि अमेरिका ने ईरान ने हमारे सिविलियन को आके छेड़ा है, यहाँ पे हमला किया है। तो हमला अमेरिका के वो एयर बेसेस हैं। तो ये एक ईरान की वो तनहा लड़ रहा है और ये सारे इस वक्त देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने आज सारा दिन ये ऐलान होता रहा कि काबीना का इजलास आज होगा, लेकिन अब उसके बाद इनके पास कहने को कुछ नहीं है। वो अब कह दिया है कि कल होगा इजलास। हमारी चूंकि पाकिस्तान बिल्कुल गुम हो गया है, बोलना पड़ेगा तो अमेरिका का डर है। कौम की बात से देखना चाहते हो तो ये कौम अमेरिका की बजाय ईरान के साथ है। हमें कर्जे तो वो सारे देते हैं, अमेरिका समेत, IMF समेत। तो अगर हम कहीं भी ना जाएं, कम से कम अपने तो बने ना। वो इकबाल का एक मिसरा है कि तुम मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये हम अपने भी नहीं बन रहे। हम अब अमेरिका के पंजाए यहूद के अंदर एक परिंदे की तरह पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। देखिए, अब ये
तो तय शुदा है کہ بار بار ہمیں انکریج کیا امریکہ نے کہ افغانستان کے مقابلے پہ جنگ لڑو، اور یہی وہ ہمیں ہمیشہ کرتے ہیں کہ جس میں ان کے مقاصد ہیں. پاکستان کو بھی یقیناً یہ اختیار ہم نہیں دے سکتے کہ بنو اور پشاور اور سارے علاقے میں وہاں پہ ان کی ایک ملک بنا کے اپنے ملک میں سے تھالی میں رکھ کے پیش کریں گے ہم طالبان کو. ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کا رشتہ روکیں، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ باگرام ایئر بیس جو ہے اس کو چاہیے. اور لے کے کون دے سکتا ہے؟ وہ پاکستان ہے. وہاں انڈین ملے ہوں، کچھ ملے ہوں گے، ہمارے خلاف تو ہے ہی ہے. طالبان نے حقیقت یہ ہے کہ نمک حرامی کی ہے. اس طرح سے کوئی نہیں کرتا جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. لیکن طالبان کو طالبان کس نے بنایا؟ طالب علم تھے نا. کہاں کے؟ اکوڑا خٹک ملتان سے خیر المدارس ہے، کراچی کے مدرسے یہیں سے پڑھ کے وہ اب حکومت کر رہے ہیں. کوئی وزیر خارجہ ہے طالبان کا، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. ہم نے ان کو بنایا ہے. کس لیے بنایا تھا؟ وہاں افغانستان پہ ایک لحاظ سے ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا 5واں صوبہ ہے. جنرل یہ عام بات یہ کرتے تھے. تو ہم ان کے جب ان کو وہاں انہوں نے دیکھا کہ انڈیا بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، امریکہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور پھر جو انڈیکیٹرز تھے وہ تھے کہ وہ اپنی اسلامی مملکت بنانا چاہتے ہیں. اس کی کوئی حد نہیں ہے، پشاور تک نہیں ہے. جو ابھی تک وہ افغانستان میں نہیں کر سکے وہ پاکستان کو ویسے ہی بنانا چاہتے ہیں. اور اس میں یہاں ان کو انکریجمنٹ بھی ملتی ہے. ہماری اپنی غلطیاں ہیں، لال مسجد کی، فلاں کی، فلاں کی. پر ہم نے ان کو بنا کے اب جو سامنے ہو رہا ہے، ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ بات سمجھ آنی چاہیے آپ کو. اور امریکہ یہ بھی چاہ رہا ہے، اور اسرائیل بھی، کہ اس وقت پاکستان کی قوم کو ایز اے قوم کہیں گے تو وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس لیے ان کو وہاں پہ پھنسا دو. ٹھیک ہے، آپ وہاں تو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں آپ افغانستان میں. ادھر اللہ کرے کہ ایران
اس جنگ کو لمبا کر جائے 2-3 دن بھی، تو پھر سب کو ہوش آئے گا امریکہ سمیت کہ ہم اس کے نتائج کیا ہوں گے. ورنہ ابھی تک تو دیکھیں روس اور چین اتنا کھل کے آگے نہیں آتے کیونکہ اپنی مجبوری ہے نہ آئے. ایران نے کہا بھیا ہم تو ہیں. انہوں نے کسی سے مدد مانگی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنا آپ سنبھال لیں گے اپنے آپ کو. اور آج وہ دیکھیں ان کے بیڑے کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں ایران والے. ان کو پھر وہ اس نے جو آبنائے ہرمز ہے، آبنائے ہرمز پہ انہوں نے سمندر کو ایک حساب سے وہ کنٹرول کر لیا. اب آپ جو اس کے پاس پھر ہے وہ وہی کرے گا امریکہ. یہ اس کے لیے قربانی کیا دینی پڑی ہے. جو خامنائی صاحب جو ہیں ہمارے نزدیک تو وہ، میں تو بلیو کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے تھا. اپنے بچوں کو بتا رہا ہے، اسے پوتا پوچھ رہا ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو سو کہتا ہے پہلے پڑھ لو، قد کاٹ بنا لو، جب تمہاری 80-90 سال عمر ہوگی پھر وہاں شہید بھی ہو جانا. ایران کو آپ بہت زیادہ لائٹلی لیتے ہیں. آج صرف آج کے دن اسرائیل اور امریکہ نے 60 اٹیکس کیے ہیں تہران پر. وہاں کیا بچا ہوگا؟ اس کے باوجود ان کی کابینہ اڑ گئی. وہاں کیا بچا ہے؟ مگر ان کو اپنے ہدف کا پتہ ہے کہ ہم سروائیو اگر ہم نے کرنا ہے تو ہمیں لڑنا ہوگا. آج کتنی وہاں پہ اسرائیل کے اندر کتنی وہ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہر شہر میں. حیفا میں، حیفا تو اسرائیل کا صنعتی شہر ہے، پیسے کما کے دینے والا. اسرائیل کو پورا بند پڑا ہے. ان کا نقصان ہو رہا ہے ایران کا، لیکن وہ ان کو بھی انہوں نے امریکہ کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ پاگل تو نہیں ہے. یہاں نیتن یاہو کو بھی وہ کرپشن کے اندر سوچ رہے ہیں. لیڈرشپس یہاں کی جو ایران کی لیڈرشپ تھی ان لوگوں کو اور رہی ہے، وہ کردار کا مظاہرہ کیا انہوں نے سب نے. تو ہماری جو قیادت بھی کچھ ہے نہیں. آصف منیر صاحب ہیں، پتہ نہیں اس سے پہلے تو کبھی سنا نہیں تھا کہ ان کے کوئی کار ہائے نمایاں کبھی منظر عام پہ تو نہیں آ سکے.
اس لیے ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے. آج جو لوگ نکلے ہیں، کراچی کے اندر بھی نکلے ہیں، لاہور میں نکلے ہیں، اسلام آباد میں نکلے ہیں، اور زیادہ نکلیں گے. ہم عمران خان کو یہ جو بیٹھے ہیں جنرل، اس سے ڈرتے ہیں. جیل سے نکلنا کیا آ جائے گا، آزاد ہو گیا تو وہ ہمارا حشر کر دے گا. تو یہ ساری چیزیں سامنا جو جمع ہوتی جا رہی ہیں، وہ ہماری پیاری فوج کو مشکلات پیدا کر دے گی. یہ قومی فوج ہے، پھر نہیں رہے گی.